السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 140۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون، کیا کہتے ہو تم، انا بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد اس کی، کانو تھے، ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی۔ قل کہو، تم کیا تم اعلم بہت جاننے والے ہو، ام اللہ یا اللہ، ومن اظلم اور کون بہت ظالم ہے، ممن اس شخص سے، کتما کہ چھپاتا ہے، شہادتن گواہی جو، عندہ پاس اس کے ہے، من اللہ طرف سے اللہ کی، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، عما تعملون اس چیز سے کہ تم کرتے ہو۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ یہودیوں کی طرف سے ایک اور مباحثہ ہے۔ انہوں نے یہ گمان رکھا ہے کہ وہ رسولوں سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ بات عیسائی اور یہودی اس لیے کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے یہودی، عیسائی اور مشرک عقیدت رکھتے تھے۔ اپنے دین کو سچا ثابت کرنے اور سچے دین کے بارے میں شک ڈالنے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ تم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے یہود و نصارہ کی قربت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہیں تھے۔ یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی۔ اس بارے میں یا تو وہ سچے ہیں یا اللہ تعالیٰ۔ جواب اگرچہ غیر واضح ہے مگر حقیقتاً واضح ہے کہ جواب دینے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سچا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے۔ یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، تو انہوں نے اس گواہی کو چھپایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی کتاب میں پڑھا کرتے تھے کہ سچا دین اسلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے یہودیت اور نصرانیت سے بری ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم تھا۔ یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سپرد کی گئی تھی، اس لیے اس کی ادائیگی ان پر لازم تھی۔ انہوں نے یہ گواہی چھپائی اور اس کی مخالف باتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے حق کو چھپایا، اس سے بیان نہیں کیا، انہوں نے باطل کا اظہار کیا، اس کی طرف دعوت دی اور ان تمام کاموں کو جمع کر دیا۔ کیا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں؟ قیامت کے دن انہیں اس ظلم پر سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو اور ان کی جزا کو محفوظ کر لیا ہے، اور یہ جزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ظالموں کے ظلم کی جزا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔